ہندو مت اور بدھ مت کے عقائد کی طرف۔ عالم آخرت کی جواب دہی اور اس میں ناظرین جزا اور سزا کا کوئی جامع تصور ہمیں ہندو مت میں ملتا ہے اور نہ ہی بدھ مت میں۔ بہت کوشش کے باوجود کوئی مکمل جامع تصور موجود نہیں ہے۔ ان دونوں مذاہب میں قیامت کے تصور کے بجائے عقیدہ نروان یا نروان اور تناسخ کا نظریہ ملتا ہے۔ نروان سے مراد یہ ہے کہ انسان بالآخر ایک عظیم روح برہمہ میں فنا ہو جاتا ہے، لیکن اس مقام پر پہنچنے کے طریقے دونوں مذاہب میں مختلف ہیں۔ بدھ مت کے بانی مہاتما بدھ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے شاگرد آنندا کو آخری وصیت کرتے ہوئے اپنے جسم کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، اے آنندا یا اے نندا، ایک وقت یہ بھی تحلیل ہو کر لازماً فنا سے ہمکنار ہو جائے گا۔ ان قریب تم دنیاوی لذتوں، جہالت اور بیہودہ توہمات کی تاریکی سے نجات پا جاؤ گے۔ ہندو مت اور بدھ مت کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے ناظرین کہ ان دونوں مذاہب میں قیامت کے حوالے سے ویسا کوئی واضح تصور نہیں ملتا جو قدیم مصری عقائد، قدیم یونانی روایات اور آتش پرستوں کی تعلیمات میں موجود ہے۔ ہندو مت میں تمام مصیبتوں اور عذاب کو گناہوں کا کفارہ بنا کر اور بدھ مت میں نفسانی خواہشات کو ترک کر کے آدمی اپنی ہستی کو روح اعظم یعنی برہمہ میں فنا کر دیتا ہے اور اس طرح نروان حاصل کر کے بذات خود برہمہ میں حلول کر جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا جو عقیدہ ہے، عہد نامہ عتیق میں ہمیں تصور آخرت کا ثبوت ملتا ہے، لیکن بنی اسرائیل میں ایسے گروہ موجود تھے جو روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں سدوتی ایک ایسا فرقہ تھا جو یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ قیامت کا کوئی وجود نہیں، جبکہ فریسی نامی فرقہ قیامت کا قائل تھا۔ اس کو سدوتی بھی کہتے ہیں اور فریسی بھی کہتے ہیں۔ صحیفہ اعمال کے 23ویں باب کی 6 آیت میں ایک مسیحی بزرگ سے یہ جملہ منسوب ہے کہ میں فریسی ہوں، فریسی کا بیٹا ہوں، مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ 24ویں باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ پس میں اپنے آباء و اجداد کے خدا کی عبادت کرتا ہوں اور جو کچھ شریعت کے مطابق اور پیغمبروں کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس پر میرا ایمان ہے۔ خدا سے مجھے اس بات کی امید ہے اور وہ خود بھی اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ نیکوکاروں اور گنہگاروں کے مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا یوم آخرت پر یقین تھا، مگر اس حقیقت کا پتہ نہیں چلتا کہ بنی اسرائیل کے اس عقیدے نے کب رواج پایا۔ تاہم بعض محققین نے لکھا ہے کہ 300 قبل مسیح میں مرتب کیے جانے والے صحیفے اشعیاء میں اس کے 24ویں باب میں اشعیاء نبی کی یہ پیشن گوئی اس طرح مرقوم ہے کہ سن لو، خداوندہ اس زمین کو خالی کر دے گا اور اسے بالکل بیکار کر دے گا، اس کی سطح کو الٹ پلٹ کر دے گا اور اس کے باشندوں کو منتشر کر دے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ خوفناک آواز سن کر بھاگنے والا گڑھے میں گرے گا اور جو اس گڑھے سے نکلنے کی کوشش کرے گا اس کی ٹانگیں لڑکھڑا جائیں گی، زمین کی بنیادیں ہل جائیں گی اور یہ پھٹ کر پارا پارا ہو جائے گی۔ پھر تمام قیدی اکٹھے کیے جائیں گے اور پھر نیک لوگوں کا استقبال عظمت والے بزرگ کریں گے۔ ناظرین کرام، آثار قیامت کا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، ابھی مذاہب کے عقائد سے متعلق گفتگو جاری ہے اور کل ہم مسیحیت پر گفتگو کریں گے کہ مسیحیت کا کیا عقیدہ ہے، مسیحی بھائی کیا سوچتے ہیں اور وہاں پر کیا لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جو گستاخی کے زمرے میں آتا ہو تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ نے چاہا تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔
اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.